السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ کیا کوئی شخص 11 بیویاں رکھ کے اور 22 لونڈیاں رکھ کے بھی زکوٰۃ نہیں دیتا اور خود کو غریب کہتا ہے؟ اگر رسول اللہ نے زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کیوں دیتے ہیں؟ باقی آپ کی مرضی ہے، میں تو جسٹ دین سکھا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو کسی جون شقی نام کے آدمی کی ہے، جس کا فیس بک کے اوپر پیج ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالوورز ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے، اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے متعلق کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ یقیناً یہ شخص جس طرح اس کے نام کے ساتھ شقی لگا ہے، جس کا معنی عربی میں بدبخت ہوتا ہے، یقیناً یہ شخص بدبخت ہے، کیونکہ اگر یہ مسلمان ہے تو اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر یہ غیر مسلم ہے تو پھر اس کو اسلام کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس انداز سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کسی شخص کی 11 بیویاں ہوں، 22 لونڈیاں ہوں۔ اب مجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص نے یہ 22 لونڈیوں والی بات کہاں سے لائی ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 لونڈیاں تھیں؟ ہمیں تو کتابوں میں جو تذکرہ ملتا ہے البدایہ والنہایہ ہے، سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کے علاوہ جو تاریخ کی، سیرت کی، حدیث کی کتابیں ہیں، ان سے جو چیزیں ملتی ہیں تو اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں اور 2 باندیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس پر کبھی پھر بات کریں گے کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں فرمائی تھی، لیکن یہ شخص یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس شخص کے پاس 11 بیویاں ہوں اور 2 باندیاں ہوں وہ مالدار ہوگا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو غریب کہتے تھے، یعنی اس نے حضور کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ دیا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جس شخص کے پاس 11 بیویاں ہوں، 22 لونڈیاں ہوں، یعنی وہ مالدار ہوگا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، لہذا آپ حضرات زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص نے جو جسارت کی، جس طرح کے ہلکے الفاظ استعمال کیے، حضور کی طرف جس طرح سے 22 لونڈیوں کی جھوٹی نسبت کی ہے، اس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن میرا مقصد اس کی اصلاح کرنا نہیں ہے۔ میری گفتگو کے مخاطب وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں جو ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کو خود دین کی سمجھ اور نالج ہے ہی نہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں جو کچھ کہا، میں اس کے تعلق سے مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ اس کی بات کو سن کر کے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ حضور زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے تھے، تو یاد رکھیں، اولاً تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال تھا اتنا تھا ہی نہیں، اتنا آپ جمع ہی نہیں فرماتے تھے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہو، اور اگر آپ کے پاس اتنا مال ہوتا بھی یا کسی زمانے میں رہا بھی ہو تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار نہیں دیا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ میرے پاس رد المختار ہے، اس میں علامہ ابن عابدین شامل لکھتے ہیں وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، اجماعاً، اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ اب اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء کے اوپر زکوٰۃ واجب کیوں نہیں۔ اب فرماتے ہیں لِأَنَّ الزَّكَاةَ طُهْرَةٌ لِمَنْ عَصَاهُ أَنْ يَتَدَنَّسَ وَالْأَنْبِيَاءُ مُبَرَّؤُونَ مِنْهُ، اس لیے کہ زکوٰۃ پاکیزگی کا ذریعہ ہے اس شخص کے لیے جس کے بارے میں یہ خیال ہو، جس کے بارے میں یہ خوف ہو کہ اس مال کی محبت کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کے مال کو پاک کرنے کا، اس کے گناہوں سے پاک کرنے کا یہ ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَالْأَنْبِيَاءُ مُبَرَّؤُونَ مِنْهُ، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس طرح کے مال سے جس کی وجہ سے گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے، اس طرح کے مال سے جو ناپاک ہو، گندا ہو، جس کو پاک کرنے کی ضرورت پڑے، آپ اس طرح کے مال سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یعنی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور ان کے اوپر زکوٰۃ ہوئی، تو اس کا جواب یہ دیا ہے آپ نے فَالْمُرَادُ بِهَا زکوٰۃ النفس من الرذائل التي لا تلیق بمقامات الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کہ یہ اس آیت کریمہ میں جو زکوٰۃ ہے تو اس زکوٰۃ سے مراد بدن کی زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ سے مراد ان رذائل اور ان نامناسب حرکتوں سے باز رہنا ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے شان کے لائق اور ان کے مناسب نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے، اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ لوگ زکوٰۃ کیوں ادا کریں گے؟ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ یہ ایسا فرض ہے
کہ اللہ نے قرآن مقدس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو جس طرح نماز کی فرضیت کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح نماز کی فرضیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ بنے تو آپ کے خلاف جو گروہ ہوئے ان میں سے ایک گروہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تھا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا تھا۔ آپ نے اس سے جہاد کا اعلان کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرے پاس مسلم شریف، بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 1400 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 20، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ بخدا میں ضرور قتال کروں گا ہر اس شخص کے ساتھ جو نماز کے درمیان اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا۔ بلکہ آگے بڑھ کر کے مزید کہتے ہیں واللہ لو منعونی قالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ، کہ بخدا اگر ان لوگوں نے مجھ سے ایک رسی بھی روک لی جو یہ حضور کے زمانے میں دیتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے ضرور قتال کروں گا۔ تو یہ ہیں صحابہ کرام جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے اوپر قتال کا حکم لگائیں، ان کے ساتھ جہاد کریں۔ زکوٰۃ کے متعلق تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ محبوب آپ بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ کس چیز کی بشارت دیجیے؟ دردناک عذاب کی۔ کیا عذاب ہوگا؟ وہ مال تپایا جائے گا، اس سے ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا بیان فرماتا ہے، اللہ اور رسول اس کی فرضیت کے احکام نازل فرماتے ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ حضرات بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، اور پھر آخر میں کہتا ہے میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں۔ خود اس شخص کی حالت اس مسلمانوں والی نہیں لگ رہی، لیکن یہ دین سکھا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں، دین کے نام پر کیا کیا ہمیں بیچ رہے ہیں۔ آج کوئی بھی اپنی ریسرچ کے نام پر، خود قرآن و حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ایسی ایسی باتیں نکال کے لے آتا ہے جو ایک طریقہ اسلاف سے چلا آ رہا ہے، بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف بات کر لیتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ جب ان کے خلاف کچھ بولا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ آزادی ہے، اظہار رائے ہے، ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا موقع ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ موقع ہے؟ اس طریقے کی بات بھی برداشت کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔